اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. جزا الله عنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا مولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة. صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستوں، آپ حضرات کی محبت ایک نمبر پھر اللہ کی محبت میں آپ ہیں، کیونکہ پہلے اللہ کی محبت پھر اللہ کے بندوں کی، اور اللہ کے بندوں سے محبت اگر اس کے اندر دنیا کی غرض نہ ہو تو پھر اللہ سے اس محبت کا معیار بھی تب قائم ہوگا جب اس کی بنائی ہوئی چیزوں کا احساس کرے گا، اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، حرام بھی کھاتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، حرام بھی کھاتا ہے۔ یہ اقرار محبت تو ہے، اظہار محبت ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مطلب آج شیخ الحدیث والتفسیر مولانا نسیم صاحب، یہ آج کی قدرت کا عجوبہ ہو گیا، ہر جگہ پہلے یہ ہوتے ہیں، بعد میں میں آتا ہوں، آج بعد میں یہ پہلے ہیں، ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اقرار محبت بھی تب قبول ہوتا ہے جب اظہار محبت ہو۔ اقرار محبت تب قبول ہے جب اظہار محبت ہے۔ اظہار محبت ہے، اقرار محبت ہے، اظہار محبت نہیں ہے۔ اور اظہار محبت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا نے اقرار محبت کیا، جب اظہار محبت ہوا تو اللہ کے قرب کے راستے کیا۔ اقرار پر کہ ٹھیک ہے میں تیری
اظہار ہوا تو پھر لیٹی کہاں ہے؟ مکے کی دھرتی پر، اور آنکھوں سے نظارے جنت الفردوس کے کر رہی ہے۔ اقرار ہے، اظہار نہیں۔ آج ہمارے پاس اقرار ہے، اظہار نہیں، تو ہر چیز کے اندر خامی نظر آ رہی ہے۔ بڑا چاند کا ہمارے سے، سورج کا ہمارے سے کیا اس کو کنیکٹڈ ہے؟ موسم کا ہماری ذات سے کیا واسطہ ہے؟ موسم خراب ہے۔ بیوی سے اقرار ہے، تو نے قبول کی، میں نے قبول کی، اظہار نہیں ہو رہا۔ اس کی موجودگی کے اندر اظہار کی شورت سے کر رہا، تو اس بیوی کے میں جس کو 4 عورتوں نے سجایا، لگایا، جس کو 7 دن ماں کے اوپر لگایا، اس کو لال جوڑے میں، اور پھر اور سجاوٹ کی زیور سے، پھولوں سے، پھولوں والی ہر جگہ خوشبو ہی خوشبو کی۔ اقرار ہے کہ اسے میں لے کے جا رہا ہوں 4 سال میں، لیکن اس کی موجودگی میں اس کے غیر کی طرف نظر پڑ رہی ہے، اس کی محبت کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اسے پاؤں کی جوتی سمجھ، یہ اظہار نہیں ہے۔ تو بیوی بھی جسے لاکھ روپے دماغ خرچ کر دے رہا ہے، وہ بھی بری لگ رہی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اقرار ہے، ان کے پیروں تلے جنت ہے، ناز خانوں سے کہتے ہیں ان کی شان سناؤ، خطیبوں سے کہتے ہیں باپ کی حق بیان کرو، اظہار نہیں ہے۔ اقرار ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، اقرار ہے کہ دولت کا تحفہ ہے، اقرار ہے کہ جنت کے دروازے ان کے قدموں تلے جنت ہے، اظہار نہیں ہے۔ ماں کو ماں نہیں کہتے، باپ کو باپ نہیں کہتے۔ اقرار محبت اظہار محبت سے نظر آئے۔ اقرار محبت ہے، اللہ کو مانتے ہیں، کون نہیں مانتا؟ تبلیغ والے راستے میں جاتے ہیں، کہتے ہیں کافروں کو تبلیغ کرو، اب محبت مانتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں تمہارے سے اقرار کروانے لیے محبت کا اظہار کرانے آئے، مسجد ہے آ جاؤ، تم نماز پڑھنے لگے تمہارے پاس نہیں، بلکہ تمہیں لے کے دوسروں کے پاس جانا شروع کرتے ہیں۔ اگر اس اقرار محبت کے اندر پوری دنیا کا کافی کہتا ہے ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن محبت خدا سے کر رہے ہیں، اظہار چرچوں کے اندر جا کر، اظہار بتوں کے سامنے، اور اظہار جو ہے کبھی آگ کے سامنے، کبھی پتھر کے سامنے کر رہے ہیں۔ اس فرق کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا کہ جس کی ذات کا اقرار ہو اسی کی محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ مکے کے اندر اللہ کے سارے مانتے تھے، اظہار کا حکم کیا کرتے تھے؟ بیت اللہ کا طواف ہوتا تھا، لیکن سجدہ بیت اللہ کے مالک کو نہیں، بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے خدا کو کرتے تھے اقرار کے ساتھ۔ اور کہتے ہیں ہم مانتے خدا کو، اور کون سا خدا کس طرح منوانا چاہتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ایک کو مانو اور اسی کے اس کی محبت کا اظہار کرو۔ یہ ہمارے خیال سگا چاچا جس نے محبت میں اخیر کر دی، چاچے کے قرضے نہیں اتار سکے، چاچا اس کا اظہار کرنا ہے، کا اقرار کر سکتا ہوں، اظہار ہی سب کے سامنے کر سکتا، برادری ہے، خاندان کیا کہے گا، اس اظہار نہ کرنے کی وجہ سے اس کا اقرار بھی قبول نہ۔ میں تجھے مانتا ہوں تو بھی سچا، میں تجھے مانتا ہوں تیرا دین بھی سچا، میں مانتا ہوں تیری زبان سے جھوٹ بھی نکلا، میں مانتا ہوں کہ پشتوں سے تو آیا ہے، اس میں شرک نہیں ہے، اس میں زنا نہیں ہے، لیکن اس کا اظہار نہیں کرنا، اور اس کی مرضی ہے کسی سے اظہار منبر پر کرواتا ہے، کسی سے اظہار تختدار پہ کرواتا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج جتنی تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے اور جتنی میرے عزیزوں یہ جلسوں کی محنت، یہ سارے اظہار محبت ہے۔ اقرار کرنے والے کہتے ہیں ختم خالی کی کیا ضرورت ہے، اتنا پیسے جلسوں پہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی یتیم بچے کی شادی کر دو، علاقے کے اندر پانی، وہاں پانی جہاں پانی کی قلت ہے، کڑوا پانی، وہاں پانی کا کنواں جا کے بنوا دو۔ اقرار سارے کر رہے ہیں۔ یہ اتنی محنتیں اظہار محبت کے لیے ہو رہی ہے کہ اللہ سے محبت کا اظہار اتنا کامیاب ہو جائے کہ اس اظہار میں اقرار نظر آنے لگے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج کا یہ پروگرام بھی یہی ہے کہ اللہ کا تعلق اللہ سے جڑے۔ اب ایسا کون ہے مجمع کے اندر؟ میں تم پاگل ہوں؟ اگر اپنا تعلق اللہ سے جوڑو، اگر اللہ سے نہیں جڑا تو کیا جڑا ہوا ہے؟ اقرار کے ساتھ اظہار کے طور پر۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اقرار تو یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اقرار کیا ہے اس کو؟ اب اظہار کیا ہے؟ پہلا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم
سچائی سے بتاؤ، سجدوں پر اظہار کرنے والا اور جوئے پر بیٹھ کے کھیلنے والا یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بس آج میرے عزیزو اظہار محبت اور اظہار محبت کی مثال یہ، اب جتنے بازاروں کے اندر بیٹھے ہیں اذان کی آواز ان کے پاس جا رہی ہے، میرے عزیزو سارے کہتے ہیں بھاگ ہو رہی، ٹی وی کی آواز نیچی کر دو، موبائل بند کر دو، گانے کی آواز نیچی کر دو، یہ سارے میرے عزیزوں کے اقرار کر رہے ہیں کہ واقعی اذان کا حق ہے، اور اظہار کون کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اپنی آواز بند نہیں کر دو بلکہ بند کر دو، بلکہ ٹی وی والے کمروں سے نکل جاؤ، دروازے سے باہر نکل جاؤ، سائیکل والا سائیکل پر، پیدل والا پیدل پر، گاڑی والا پیدل پر، گاڑی کے اوپر، جلدی جلدی اظہار کرنے کے لیے خدا کے گھر کے اندر آؤ اور اللہ کے اندر اللہ کے آگے سجدہ کرنے لگ جاؤ، اللہ کے آگے سجدے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پوری دنیا کو بدلا دو۔ اب اقرار کے اندر بھی آلہ، ہم اظہار محمد کے اندر بھی آلہ ہے۔ اب جب بندہ اللہ کے سامنے آ جاتا ہے، اللہ اکبر، آتے تو سجدہ نہیں کرتا، اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ فرماتے مزہ آیا، کہا کہ اور پڑھ الحمدللہ رب العالمین۔ اظہار محبت، اقرار محبت کرتے ہوئے تجھے مزہ آ رہا ہے، اظہار محبت کو دیکھتے ہوئے اسے مزہ آ رہا ہے۔ ماں کی گود کے اندر حسین رضی اللہ عنہ نے کلمہ نام محمد رسول اللہ سے پڑھا سیکھا، اقرار محبت ہے۔ جب کوئی کلمے کو لے کے نیزے کی نوک پہ چڑھا تو یہ اظہار کو دے کر مالک کائنات پسند فرما رہا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جب اس کا اظہار کیا پھر اسے پسند آیا، میرے بندے مجھے میری محبتوں میں اور مزہ دے کیا؟ اللہ اکبر سبحان ربی العظیم، جھکا کھڑا تھا پھر جھکا دیا، بندے پھر کھڑا کر دیا، یا اللہ اور بتا کیا کروں؟ فرمایا میرے قرب کے سینے اور چڑھتا جا، میں اللہ کا پیار اور لیتا جا، پھر سجدے کے اندر آ کے سبحان ربی العالی کا فرمایا میرے بندے آج نے میرے قدموں میں سر رکھ کر تو نے اپنی بندگی کا حق ادا کر دیا۔ یہ ہر
پھر کہنا نہیں پڑے گا نماز پڑھ لے، پھر اولاد کو کہنا نہیں پڑے گا نماز پڑھ لے، پھر بیٹی کو کہنا نہیں پڑے گا سر کے اوپر دوپٹہ اوڑھ لے، پھر میرے عزیزو اللہ اکبر، پھر میرے عزیزو کہنا نہیں پڑے گا حرام چھوڑ حلال کھا لے، پھر کہنا نہیں پڑے گا جھوٹ بولنا چھوڑ دو، پھر کہنا نہیں پڑے گا چیزوں میں دو نمبری کرنا چھوڑ دو، ملاوٹ کرنا چھوڑ دو. جب میرے عزیزو اللہ کی محبت کا اظہار ہو جائے گا، پھر اظہار کے اندر یقین ہو جائے گا، پھر اظہار بتائے گا تو کام سے نہیں پلتا، اللہ کی ذات سے پلتا ہے، اللہ کے خزانوں سے پلتا ہے. دوائی سے شفا نہیں ملتی، اللہ کے حکم سے شفا ملتی ہے. ڈاکٹر اولاد نہیں دیتا، خدا اولاد دیتا ہے. اس اظہار میں اتنا عام کر دو میرے عزیزو، رگ رگ میں، انعام میں، شمال جنوب میں، مشرق مغرب میں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. زمین پر دیکھو خدا نظر آئے، آسمان پہ دیکھو خدا کی محبت نظر آنے لگ جائے. اسے کہتے ہیں اللہ پھر اللہ کی محبت کا اظہار کرے گا، اللہ اس کے تھوک کے چھینٹوں کے اندر بھی شفائیں ڈال دے گا. خدا کی محبت کا اظہار ہو جائے گا. خدا کی قسم اس رستے سے آئے گا جس رستے سے ملنے کی امید نہ ہوگی. حاجی عبد الوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ اپنے بیان میں فرمایا کرتے تھے، فرمایا میرے پاس جماعت والے حضرات آتے ہیں اور کہتے ہیں حاجی صاحب اتنے آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، بتاؤ کتنے پیسے ہیں. حاجی صاحب فرماتے ہیں آنسو سے رونے کو دل کرتا ہے، میرے پاس پیسے پوچھنے والے آتے ہیں، کیوں میرے سے کوئی نہیں پوچھتا، بتاؤ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق کتنا ہے. پیسے کروڑوں ہو جائے، اللہ سے تعلق ہو نہ ہو کام نہیں بنے گا. پیسے کچھ نہ ہو، اللہ سے تعلق بن جائے، خدا سارے بگڑے کاموں کو بنا دے گا. پھر کام بنانے کے لیے، کام بنوانے کے لیے میرے عزیزوں کسی بڑے کے دروازے پہ نہیں جانا پڑے گا، کسی کی سفارش نہیں کروانی پڑے گی، کسی کا لکھا رکھا لے کے نہیں جانا پڑے گا، کسی کا فون کروانا نہیں پڑے گا، کسی کے دروازے پہ منتیں نہیں کرنی پڑے گی. جب خدا کی محبت کا اظہار ہو جائے گا، پھر میرے عزیزوں مصلی پہ بیٹھ کے دکھانا پڑے گا. آپ اٹھانے سے پہلے خدا دنیا فرمائے گا، اشارے آسمان کی طرف ہوں گے، اشارے اوپر اللہ اپنی رحمتوں کے جلوے زمین پر اتارے گا. میرے عزیزوں ایک دور ہوا کرتا تھا، رب العالمین کی قسم ہے، آسمان کی طرف اشارے ہوا کرتے تھے. آسمان کا اشارہ تو دور کی بات ہے، پر کمرے میں بیٹھ کے رو کے دکھایا کرتے تھے. کوئی کہا سن کے سرسار پر نہیں آتا تھا، آسمان سے لاپا چھم چھم زمین میں برسنے لگ جایا کرتی تھی. اے میرا بندہ، ان بیابانوں میں، ان پریشانیوں میں جب میرا نام لینے والا کوئی نہیں، اور میرے نام میری محبت کا اظہار کر دے. جب تیرا نام لینے والا کوئی نہیں، اور میں تیرے ناموں کا اظہار کر دوں گا. اللہ اکبر. زمین پر اگر کہیں میرا نام لینے والا کوئی نہیں، جا میری توحید کے زمزموں کو، جا میری توحید کے پھلوں کو بلند کر دے. میرے عزیزوں آج برادری میں بیٹھ کے اس کے مطابق خدا کا نام لیا جاتا ہے. بڑے کے آگے بیٹھے اللہ کا نام نہیں لیتے، کسی میرے عزیزوں سامنے کسی کے بیٹھے نام بھی نہیں لیتے، اقرار بھی نہیں کرتے، اس کی محبتوں کا اظہار بھی نہیں کر رہے. مسجد کا لباس اور دکان کا لباس اور ہے، مسجد کا لباس اور شادی بیاہ کا لباس اور ہے. دنیا کی محبت ہے، یہاں سے تمہیں ایک گانا نہیں ملنا، وہ کاٹن والے کپڑے، وہاں میرا بھی تو خوشبوئیں بھی لگائی، وہاں کٹنگ بھی ہو رہی، وہاں بالوں کو کالا بھی کیا جا رہا، بالوں کو آئی بھی لگایا جا رہا، بالوں کو کرایا بھی جا رہا ہے، جوتا بھی نیا پہن کے جا رہے ہیں. یہاں سے میرا عزیزو محبت کا جواب شکوے سے ملے گا. وہاں پر ٹھنڈ کے کیوں نہیں آتا، جہاں تجھے پر ٹھنڈ کے جانا پڑے، وہاں تجھے محبت کا جواب ایک نہیں 70 محبتوں کے ساتھ دیا جائے گا. وہاں ایک دے گا، ایک دیا جائے گا. اور خدا کے بندے جب بھی اس مسجد کے دروازے سے آیا مانگنے آیا، کبھی محبت میں بھی تو آ جایا کر، کبھی اولاد مانگنے آیا، کبھی بچے مانگنے آیا، کبھی پیسے مانگنے آیا، کبھی مسئلوں کے حل مانگنے آیا، کبھی تو اللہ سے اللہ کی محبتیں مانگنے آ جایا کر. مسجد کے دروازے پر آئے، فرشتہ پوچھے بتا آج کیا ڈیمانڈ ہے، کہ میری کوئی ڈیمانڈ نہیں، آج میری ڈیمانڈ اللہ ہے. بس مجھے اللہ مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کا پیار مل جائے، اللہ کی معرفت مل جائے. خدا پاک کی قسم ہے، مکان ہو، مکان
فرمائے. اور بہوی رحمت اللہ علیہ کی بات مجھے یاد آ گئی. 1 2 3 اللہ کو میں نے 3 راستوں سے پایا. 45 سال تک قرآن کی تفسیر بیان کی. مجھے خدا 3 جنموں میں نظر آئے. کون سی؟ عبادت میں خدا کو راضی کر لو، اطاعت میں مصطفیٰ کو راضی کر لو، خدمت میں مخلوق خدا کو راضی کر لو. یوں نہیں کہا میں نے سجدے کر کے اللہ کو پا لیا، مخلوق خدا کی خدمت کیوں بتلائی. یوں نہیں کہا میں نے حضور کی تابعداری کی، اللہ کو پا لیا. اللہ کی محبت کو پانے کے لیے 3 دروازے 3 راستے. ادھر سے اللہ کی محبت عبادت سے، ادھر اللہ کی محبت نبی کی اطاعت سے، ادھر اللہ کی محبت اللہ اکبر میرا عزیز و مخلوق خدا کی خدمت سے. اب یہ روشن دان کیوں لگوائے؟ 3 دروازے تھے. یہ 2 کھڑکیاں 2 کھڑکیاں 2 2 4 2 6 اور ان کے اندر 12 12 خانے 3 خانے بنائے. 3 3 6 9 3 12 4 کھڑکیاں 16. کیا دروازے کافی نہیں تھے؟ ایک کھڑکی بند ہو 3 کھل ہوتی ہے. ان 3 کھڑکیوں کا احساس نہیں ہوتا کہ بھی کھول دیں. کھڑکی کھلے وہ روشن دان بند ہو 3 کو بھی کھول دو. کیوں 12 کیوں کھلوائے 3 کیوں کھلوائی؟ سنو فقیر اللہ اکبر اللہ کے قدموں میں بیٹھ کر اللہ کی محبت سے میرا دل و مستان لے کر آپ حضرات سے کر رہے بڑے راستے کو اللہ کی محبت کے یہ 3 کھل گئے. لیکن میرا دل تو دل کو تسکین نہ پہنچی، دل کو ہوا نہ پہنچی، دل کو تازگی نہ پہنچی، روح کو میرا دل کو شائستگی نہ پہنچی، روح کو محبت نہ پہنچی. اب یہ دروازہ اخلاق والا دروازہ، حیا والا دروازہ، ماں باپ کی فرما برداری والا دروازہ، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا دروازہ، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا دروازہ، میرے عزیزوں پہ وہاں مسکینوں کی مدد کرنے والا دروازہ، خدا کی مخلوق کی خدمت کرنے والی کھڑکی، جانوروں پہ ترس کرنے والا دروازہ، بہن بھائیوں کے حق ادا کرنے والا دروازہ. رب العالمین کی قسم ہے کمرے کے سارے دروازے کھڑکیاں کھول دو، ایک روشندار بند ہو، دل کو سکون نہیں ملتا. اگر ماں باپ کی نافرمانی سجدے زیادہ سکون نہیں آئے گا. اگر ماں باپ بہن بھائی کا حق کھا لیا مدینے میں جا کے درود شریف پڑھ سکون کوئی نہیں آئے گا. اگر میرے پیارو اللہ اکبر میرے عزیزوں اگر یہ تینوں کو دیکھ کے دھکا دیا اللہ اکبر تینوں کی باتیں کرتا ہے دل کو سکون نہیں آئے گا. اگر پڑوسی کو دیکھ کر تو پڑوسی کو بھوکا دیکھ کر تجھے بستر پر سکون کی نیند آ گئی، خدا کی قسم نیند آ گئی، اس کے اندر سکون نہیں آئے گا. اللہ سے گر پانے کا طریقہ راستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ میرے عزیزوں اللہ اکبر مخلوق خدا کی خدمت کا. اس کے اندر اخلاقیات آئیں گے، دل کے اندر ہوا آئے گی، روح کو تازگی ملے گی. ماں باپ کی فرما برداری دکھا تجھے خدا مل جائے گا، مخلوق خدا کی خدمت کر تجھے خدا مل جائے گا. سونے سچے نبی کی سنتوں کا سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے نخروں تک اتباع کر تجھے خدا مل جائے گا. کسی بھوکے کو کھانا کھلا تجھے خدا مل جائے گا، کسی ننگے کو کپڑا پہنا تجھے خدا مل جائے گا، کسی پریشان کو تسلی دے دے تجھے خدا مل جائے گا. اللہ کے پیارو بس بھی رحیم والو کہ گل مدنی مقادمہ راستے سے کانٹے دار لکڑی ہٹا دو، کسی مسلمان کو رام دے دو پھر بھی خدا مل جائے گا. چھوٹے چھوٹے بچے لکڑ مٹی کھیلتے ہو انہیں تلاش کرنا مشکل ہے. اماں برقع پہن کے سہیلیوں میں محلے چلے جائے تلاش کرنا مشکل ہے. ابا دکان پہ نظر نہ آئے تلاش کرنا مشکل ہے. یار کھیے پہ نہ ملے تلاش کرنا مشکل ہے. پیسہ جیب میں سے نکال کے رکھ دو تلاش کرنا مشکل ہے. خدا کی قسم اللہ کو تلاش کرنا مشکل کوئی نہیں. یا اللہ اگر میں تجھے تلاش کرنا چاہوں تو کہاں ملے گا؟ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے بندے اللہ اکبر تیری سانسوں میں خدا نظر آئے گا، تیری آنکھوں میں خدا نظر آئے گا، تیری دل کے خانوں میں خدا نظر آئے گا. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا
سے نہ آنا. خالص ایک واحد راستہ بستی رحیم والو. اللہ کی قسم بغیر پیسوں کے بتا دوں, بغیر دل کے بتا دوں, بغیر فیس کے بتا دوں, بغیر کھائے پیے بتا دوں, وہ واحد راستہ کون سا؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر مجھے پانا ہے تو میرے حبیب کے کردار میں بیان کرنا پڑے گی, اس کی گفتار میں بیان کرنا پڑے گی, اس کے دیکھنے کو بھی ماننا پڑے گا, اس کے بولنے کو بھی ماننا پڑے گا, اس کے سوچنے کو بھی ماننا پڑے گا, اس کے ہنسنے کو بھی ماننا پڑے گا, اس کے لباس کو بھی ماننا پڑے گا, اس کے یار ابو بکر کو بھی ماننا پڑے گا, اس کی بیوی عائشہ کو بھی ماننا پڑے گا, اس کے بلال کو بھی ماننا پڑے گا, اس کی بیٹی فاطمہ کو بھی ماننا پڑے گا, اس کے داماد عثمان کو ماننا پڑے گا, اس کے غلام معاویہ کو ماننا پڑے گا. ان سوچ سے چل کے آنا تیرا کام ہے, رحمت والی چادروں کے اندر چھپا لینا میں اللہ کا کام ہے. اس رستہ سے بتا ملے گا. یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ عبد الحنان نے جن کے نام انگلیوں کے اوپر گن کے بتا دیے. فرمائے وہی لوگ ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, ڈٹے رہے, دنیا ہٹ گئی, دنیا میں ہتھیار ڈال دیے. یہ کون لوگ ہیں؟ کبھی تمہیں طائف کی گلیوں میں نظر آئیں گے, کبھی شیخ ابی طالب کی گھاٹی میں نظر آئیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ کبھی کانٹوں کے اوپر لیٹ کر میری توحید کا پیغام سنائیں گے, کبھی آگ کے انگاروں پہ لیٹیں گے, کبھی چمڑے اجڑوا اجڑوا کر, کبھی چہرے کے نقشے بگڑوا بگڑوا کر, کبھی پیٹ پہ پتھر باندھ کر, کبھی پیمد والا لباس پہن کے. اللہ اکبر. تم انہیں زمین پہ لٹا کے آزما لو, تلواروں کے سائے میں آزما لو, نیزے کی نوکوں پہ آزما لو, دل کے فاقوں پہ آزما لو. جب بھی ان سے پوچھو کہ تمہارا پالنے والا, تمہیں سنبھالنے والا کون ہے, تو ان کی زبان سے نکلے گا ربی اللہ. بس ان کی زبان پہ کبھی پیسہ نہیں آئے گا, ان کی زبان پہ کبھی دنیا کا بول نہیں آئے گا. یہ ہنسیں گے بھی اللہ کے لیے, روئیں گے بھی اللہ کے لیے, یہ ملیں گے بھی اللہ کے لیے, یہ جدا بھی اللہ کے لیے ہوں گے, یہ کٹیں گے بھی اللہ کے لیے, یہ بٹیں گے بھی اللہ کے لیے. ان کی غرض اللہ کے علاوہ کوئی نہیں, ان کی محبت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں, ان کی سوچ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. یہی وجہ تھی سمیہ کا سارا خاندان پڑا ہے. سمیہ بتا اس کے پیچھے تیری غرض کیا؟ اور میں ربی اللہ, جس کے لیے مار کھا رہی ہے ربی اللہ, چمڑا کس کے لیے جڑا رہی ہے ربی اللہ. اے سمیہ شرمگاہ پہ بچپن سے کھا کر کس کے پاس جا رہی ہے ربی اللہ. میرا مقصود بھی اللہ, موجود بھی اللہ, آگے بھی اللہ, نازل بھی اللہ, مشرق مغرب شمال بھی اللہ. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. آسمان کی طرف نظر اٹھا اللہ نظر آئے, مشرق مغرب میں نظر اٹھا اللہ نظر آئے, اپنے وجود کے حصوں پہ نظر ڈال تب بھی تجھے اللہ کی ذات نظر آئے. ہماری تو بدبختی بدنصیبی, ادھر دیکھے ڈالر نظر آئے گا, ادھر پیسہ نظر آئے گا, اس سے عہدہ نظر آئے گا. اور لوگوں اللہ اکبر, اب اتنے بدنصیب ہو گئے میرے مکان میں آپ جاؤ میں نظر آؤں گا, قاضی صاحب کی مولی نسیم کے مکان میں آپ جاؤ وہاں نظر آئیں گے. ان آنکھوں پر دنیا کی محبت کا اتنا غبار چڑھ گیا کہ خدا کے گھر میں بھی خدا نظر نہیں آ رہا, سجدوں میں بھی اللہ نظر نہیں آ رہا, تراویح میں قرآن سنتے اللہ نظر نہیں آ رہا, تسبیح چلتی اللہ نظر نہیں آ رہا. اللہ اکبر. میرے عزیزو, آج یہ نظر اللہ نے دی. اللہ کی ذات کو پانے کے لیے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کرو, یہ بچوں کو تعریف سکھلاؤ. اللہ اکبر. درخت سائنس نے پیدا نہیں کیا, یہ فصلیں خاص سے کوئی نہیں آئی, مجھے اللہ اکبر میری ماں نے پیدا نہیں کیا, مجھے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا. فصلیں بھی اللہ نے دی ہے, درختوں پہ پتے بھی اللہ نے دی ہے, ہریالی بھی اللہ نے دی ہے. ہریالی دینے والا اللہ, اجاڑنے والا اللہ, اولاد دینے والا اللہ. رب العالمین کی قسم ہے, جب اگ اگ میں, سنگ سنگ میں, رگ رگ میں, زبان میں, آگ میں اللہ نظر آئے گا, پھر میرے بندے تو زمین پہ کہے گا میرا رب اللہ ہے, پھر اللہ آسمانوں سے کہے گا میرا بندہ عبد الحنان ہے. آج اللہ کو اللہ سے لے لو. حضرت اقدس پیر ناصری خاکوانی نامت وفیوز فرماتے ہو لوگو, اللہ سے, اللہ کی محبت میں اللہ کو لے لو, مان دو اللہ کے
اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ اکبر. ایک تیرا بندہ، ایک تیرا پیر ہے، ایک صدیق اکبر کا پیر ہے، ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر ہے. تیرا پیر اللہ اکبر، تیرے پیر کو پسینہ ہے بدبو آتی ہے، صدیق کے پیر کو پسینہ ہے خوشبو آتی ہے، تیرا پیر تھوکے مکھیاں آ جاتی ہیں. اللہ اکبر، صدیق کا پیر زمین پہ تھوکے جنت کی خوشبو آنے لگ جاتی ہے. مجھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات یاد آ گئی. اماں جی تو نے تو حضور کو قریب سے دیکھا، ہم نے تو ممبروں پہ دیکھا، ہم نے تو مصلوں پہ دیکھا، کبھی گھوڑے کی پشت پہ دیکھا، کبھی زمین پہ سجدے پہ دیکھا، ہم نے تو دسترخوان پہ دیکھا. اماں تو نے تو ایک جان ہو کے دیکھا، ایک جسم ہو کے دیکھا، ایک بستر پہ لیٹ کے دیکھا، ایک چادر پہ دیکھا. اماں ہمیں تو 5 نمازوں میں نظر آتا تھا، تمہیں تو ساری رات بستر مسلح پہ نظر آتا تھا. اماں بتا کس نے دیکھ کے کہہ دیا وحسن مل کلم ترکت تو عینی، کس نے کہہ دیا یا صاحب الجمال و یا سید البشر، کسی نے کہہ دیا، کسی نے کوئی تعریف کر دی. اماں بتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرے گی؟ تیرے تو نبی کی آنکھوں میں دیکھا، نبی کے ہونٹوں پہ دیکھا، نبی کی گالوں پہ دیکھا، نبی کے جسم پہ دیکھا، نبی کو لمبی لباس میں دیکھا، نبی کو بستر پہ دیکھا. ماں عائشہ نے سارے شہروں کا طرف توڑ کے رکھ دیا، سارے مرکے ختم کر کے رکھ دیے. اور میں ایک آسمان کا سورج ہے، ایک میرے حجرے کا سورج ہے، راتوں کو چھپ جاتا ہے، میرے حجرے کا سورج راتوں کے اندر بھی چمکنے لگ جاتا ہے. فرمایا ایک آسمان کا سورج ہے، ایک میرے حجرے کا سورج ہے. آسمان سے سورج کے قریب جاؤ، اللہ اکبر، گرمی لگتی ہے. میرے حجرے کے سورج کے بعد میرا ابا ابو بکر آیا صدیق بن گیا، میرے حجرے کے سورج کے بعد عمر آیا فاروق بن گیا، عثمان آیا ذوالنورین بن گیا، علی آیا حیدر کرار بن گیا، حسن حسین آیا جنتی نوجوانوں کا سردار بن گیا. اور لوگوں آسمان کے سورج کے قریب جاؤ، گرمی لگتی ہے، اللہ اکبر. میرے حجرے کے سورج کے پاس آؤ، گرمی بھی سردی میں تبدیل ہو جاتی ہے. آسمان کا سورج اور لوگوں اسے دیکھو تو گرہن لگ جاتا ہے. اللہ اکبر، میرے حجرے کا سورج لوگوں کے دلوں کو گرہن اتار دیتا ہے. آسمان کے سورج کو آنکھوں والا دیکھے اندھا ہو جاتا ہے، میرے حجرے کے سورج کو اندھا دیکھے اللہ سے آنکھیں عطا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. میرے پیاروں بس آپ حضرات سے دعائیں لے کے جانے لگا ہوں. اللہ اکبر. بس میں دعا کے لیے کچھ دعائیں کلمات کے لیے شیخ الحدیث و تفسیر سے کہوں گا. اللہ پر بھی اللہ کا بڑا کرم ہے. ہم نے تو آپ کو جب بھی دیکھا لال رومال میں دیکھا، ہم نے تو آپ کو جب بھی دیکھا چٹی ٹوپی چٹی کپڑوں میں دیکھا، لیکن اس کے پیچھے ایک راز ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خدا نے آپ کو ان ہستیوں کے ہاتھوں سے جان ملایا جن کا ہم نے نام سنا دیکھا کوئی نہیں. حضرت جی آپ پر اللہ کا کرم ہے، حضرت جی آپ پر اللہ کا فضل ہے. یا خدا کے واسطے جو اللہ نے فضل آپ پر عطا فرمایا، آپ کے سینے کو مدینہ بنا دیا، آپ کے سینے کو قرآن کا خزینہ بنا دیا. حضرت جی جیسا بھی حال آ جائے اس فیض کو جاری ساری کرنے میں رکاوٹ نہ بننا، درمیان کے اندر بیماری آئے اس رکاوٹ نہ بننا، پریشانی آئے رکاوٹ نہ بننا. جیسے حالات آئے، جو کنویں کا پانی تیرے پاس ہے خدا پاک کی قسم یہ پانی کہیں کہیں نصیب ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس پانی کو جمنے نہ دینا، اس پانی کو میرا عزیزوں کھڑے نہ ہونے دینا. پانی کھڑا ہو تو میرا عزیزوں باس ہو جاتی ہے. جب تک پانی چلتا رہے تو ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے، اس کی خوشبو کے اندر بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے. پانی بھرنے والوں تمہارے سے بھی عرض کروں گا، اپنے ڈول کی قدر کریو، اپنی رسی کی قدر کریو، اپنے چمڑے کے کولے کی قدر کریو. اللہ اکبر. جب ایسے تمہیں نظر آئے، کہیں میرا دلو شیخ حبیب الرحمان درخواست کی نظر آئے، کہیں دین پور کا تمہیں فیضان نظر آئے، اس کنویں پہ لکھا ہو دین پور، اس کنویں پہ لکھا ہو درخواست کی، اس کنویں کے اوپر لکھا ہو اللہ والوں کی صحبت نام لکھے ہو، تو میرے دلو بغیر سوکھنے کے پانی بھر کے لے آنا. اللہ کی قسم دنیا کے پانی پیو گے پیاس مل جائے گی، اللہ کی محبتوں کے پانی پیو گے اللہ کی محبت کی پیاس اور بڑھ جائے گی، پھر اتنی بڑھ جائے گی. رب العالمین کی قسم ہے یہ پیاس حضور کے حوض کوثر سے بجھے گی یا اللہ کے دیدار سے بجھے گی. کریں گے کوشش سارے انشاءاللہ. اللہ کی محبت میں ترقی کریں گے بھائی. نماز پڑھنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نماز پڑھنی اللہ کا حکم سمجھ کے. نماز یہ نہیں پڑھنی کہ نہیں پڑھوں گا تو مجھے گناہ ہوگا، نماز یہ نہیں پڑھوں
بھائیوں میں خوف سے پڑھی، اس کی محبت میں تو نہ پڑھی. روزے رکھیں گے کہ نہیں رکھوں گا تو گناہ ہوگا، نہیں رکھوں گا تو خدا کا عذاب سے ڈر کے پڑھی، اس کی محبت سے نہ رکھے. جو کام میں نے کرنا ہے اس کے اندر بس ایک ہی معاملہ ہو کہ کون راضی ہو جائے، اللہ. جیل میں سے 10 روپے دے کر کسی کی ضرورت پوری کرنا، راضی کون ہو جائے؟ برادری راضی ہونا اور راضی کون ہو جائے؟ یار راضی ہونا اور راضی کون ہو جائے؟ میرے عزیز و رشتہ دار راضی ہونا اور راضی کون ہو جائے؟ جب اللہ کی محبت والے راستے سے صدقے خیرات کرو گے، اللہ دلوں کے اندر بھی رحمت پیدا کرے گا، اور اپنی طرف سے بھی رحمت کی بارش فرمائے گا. میرے عزیز و توبہ کے کلمات سارے میرے ساتھ مل کے پڑھو. پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے بڑے زور سے پڑھے، میں بیت نہیں کروا رہا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ